ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ کی زندگی میں ایک ایسا تاریخی موقع ملا، اور جو ہمارا نیا ہز ہائنس آغا خان ہے، اس کا ویسے پہلا دورہ نہیں، لیکن ایز ہز ہائنس پہلا دورہ پاکستان کا ابھی مکمل ہوا ہے، اور ہمیں آپ کو بھی یہ موقع ملا یہاں ان کو ہوسٹ کرے، اور اسلام آباد میں ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم بھی ان کو ایوان صدر میں ہوسٹ کر سکے۔ ہمارا تو جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کا اور گلگت بلتستان کے عوام کا اور خضر کے عوام کا نسلوں کا ساتھ ہے، خاندانی تعلقات ہے، تو ویسے آغا خان اور ان کے ساتھ، ان کا خاندان کے ساتھ رہا ہے۔ مجھے اپنی جگہ قائد عوام کے وقت اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے وقت مجھے یہ خوش قسمتی ہیں، میرے لیے یہ فخر کی باعث ہے کہ نہ صرف موجودہ آغا خان کے والد کو کراچی میں ہوسٹ کرنے کا موقع ملا، پھر جب بیمار تھا تو طبیعت پوچھنے کے لیے جو موجودہ آغا خان ہے ہز ہائنس سے پیرس میں ملاقات ہوا، تو پھر جب ان کو یہ ذمہ داری ملی اور پاکستان کا پہلا دورہ ایز اے ہز ہائنس، ایز اے آغا خان کو یہ موقع ملا، تو ہمارا یہ خوش قسمتی ہے کہ اس وقت صدر پاکستان آپ کا آصف علی زرداری تھا، اور ہم نے مجھے یہ دیکھنے کو ملا کہ صدر زرداری صاحب اور خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری نے ایئرپورٹ سے آغا خان کا، ہز ہائنس کا استقبال کیا۔ ہمیں یہ بھی خود خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ان کو میزبانی کا موقع ملا، ایوان صدر میں ایک رات کے لیے ہمارا مہمان بنا، اور ویسے میں نے ان کی ٹیم سے یہ شکایت تو ضرور کیا کہ ایسے کیسے ممکن ہے کہ ہمارا آغا خان کا دورہ ہو اور کراچی کا اور سندھ کا ان کا دورہ نہیں ہوا۔ تو انہوں نے مجھے یقین دہانی دلائے کہ انہوں نے اس کو 2 فیزز میں کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جو اگلا وزٹ ہوگا وہ کراچی میں ہوگا، سندھ میں ہوگا۔ تو میرے لیے اگر ممکن ہوا وہ تو بہت ہی آنر ہوگا میرے لیے کہ میں نے ان کا والد کو بھی کراچی میں ہوسٹ کیا، اور انشاءاللہ تعالی ان کو بھی کراچی میں ہوسٹ کرنے کا موقع ہمیں ملے گا۔ ساتھیوں، میں پچھلے الیکشن کیمپین کے سلسلے میں پورے گلگت بلتستان کا دورہ کیا اور پورا خضر کا دورہ کیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ الیکشن جیت چکے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس صوبے میں سب سے زیادہ سیٹس بھی جیتے تھے اور سب سے زیادہ ووٹس بھی لیے تھے، اور پاکستان پیپلز پارٹی سے 9 سیٹیں چھینے گئے۔ افسوس کے ساتھ ان 9 سیٹوں میں میرا جلال بھائی کا سیٹ بھی تھا۔ اس دفعہ انشاءاللہ تعالی کوئی آپ سے سیٹ نہ چھیننا چاہتے ہیں، نہ چھین سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 نہیں 3 کے 3 سیٹیں جو خضر کے ہیں وہ آپ کے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور میں
اس لیے میرے لیے ضروری ہے کہ میں غزر کے تین سیٹیں لیں، میں پورا گلگت بلتستان سے اپنے امیدواروں کو منتخب کرواؤں اور پاکستان پیپلز پارٹی کا بھاری اکثریت کا حکومت گلگت بلتستان میں بناؤں۔ آپ کے سامنے بہت سے سیاسی جماعتیں کیمپین چلا رہے ہیں، کوئی وزیر اعظم رہا ہے تو کوئی وزیر اعظم آج بھی ہے۔ مجھے ابھی تک خود یہ موقع نہیں ملا، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو یہ موقع ملا، صدر زرداری کو یہ موقع ملا، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو یہ موقع ملا کہ آپ کی خدمت کریں، مگر مجھے یہ نہیں موقع ملا ہے۔ اور اگر آپ مجھے یہ موقع دیتے ہو، آپ مجھے یہ نہ صرف گزر کے یہ سیٹیں بغیر گلگت بلتستان میں بھاری اکثریت دلواتا ہے، تو میں اپنے لیے نہیں، میں آپ کے لیے بھاری اکثریت چاہتا ہوں، تاکہ ہم مل کے جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نامکمل مشن ہے، جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا نامکمل مشن ہے، وہ ہم نے مل کے مکمل کرنا ہے۔ آپ نے جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ دیا تو آپ نے گلگت بلتستان کے عوام کو وہ سبسڈی دلوائے جسے آج تک یہاں کے عوام کو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو گری خدا بخش سے یہاں گلگت بلتستان کے غریب پسماندہ علاقے سے تعلق رکھ رہے عوام کو بھٹو شہید کا اس سبسڈی کا ابھی بھی مدد دیا جا رہا ہے، ابھی بھی اس کا سہارا مل رہا ہے۔ ہمیں شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جو غزر کو جو ہم میری لڑکانہ کہتے ہیں، شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اگر غزر کو ڈسٹرکٹ کا درجہ دیا تو اب آپ کا درخواست ہے کہ یہاں کا سیٹیں میں اضافہ ہو، تو اگر ہم نے یہ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی مجھے گلگت بلتستان میں بھاری اکثریت کا حکومت چاہیے۔ صدر زرداری نے گلگت بلتستان کو یہ اسمبلی دیا، گلگت بلتستان کو یہ شناخت دیا، گلگت بلتستان کو یہ گورنر اور چیف منسٹر کا عہدہ دیا، تو اب میرا اور آپ کا باری ہے۔ نیا نسل پہ اوپر اب یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے گلگت بلتستان کے لیے مزید حقوق حاصل کرنا ہے۔ ہم نے اگر حق حاکمیت کو یقینی بنانا ہے، 18ویں ترمیم کی جو آئینی تحفظ ہے گلگت بلتستان کو دلوانا ہے، ہمارا نعرہ کو پہ عمل درآمد کرنا ہے، اور پانچویں صوبوں کی زنجیر جیے بھٹو بے نظیر کا نعرہ کو پہ عمل درآمد کرنا ہے، تو مجھے گلگت بلتستان سے وہ مینڈیٹ چاہیے کہ میں اسلام آباد میں جا کے کہوں کہ کسی اور صوبہ بنانے سے پہلے آپ کو گلگت بلتستان کے عوام کا خیر خواہشات، یہ مطالبات کو سننا پڑے گا۔ قائد عوام نے پاکستان جب سرزمین بے آئین تھا تو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس سرزمین بے آئین کو آئین دیا، اسلامی جمہوری وفاقی کمپلیٹ کنسنسس کا ایسا آئین دلوایا، اور اب انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے اس سرزمین بے آئین کو آئین دلوائیں گے حق حاکمیت کی صورت۔ دوسرا، مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، 3 کے 3 غزر کے سیٹیں، بلتستان سے سیٹیں، ڈیامر سے جو سیٹ ہے
مجھے مینڈیٹ چاہیے، بھاری اکثریت کا مینڈیٹ چاہیے تاکہ میں حق ملکیت پہ عمل درآمد کر سکوں۔ آپ کو یاد ہوگا یہی میرا نعرہ تھا پچھلے الیکشن میں، مجھ سے 9 سیٹیں چھینے گئی۔ اس وقت یہ شاید سوچ ہوگا کہ پیپلز پارٹی کو ہم حکومت سے محروم رکھیں گے تو وہ اپنے منشور پہ عمل درآمد نہیں کر سکیں گے۔ ہمیں موقع ملا، میں بھی کہہ سکتا تھا کہ نہیں، میں وزیر اعظم شہباز شریف کو جب میں نے پہلی دفعہ بنایا تھا تو دوسری دفعہ بنایا ہوں۔ جب میں نے پہلی دفعہ بنایا تھا میں بھی بیٹھ سکتا تھا کہ نہیں، تب نہیں ہو سکتا جب تک میرا وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان میں نہ ہوا۔ لیکن میں نے یہ شرط نہیں ڈالا، میرا شرط یہ تھا کہ میں حق ملکیت کا لیجسلیشن لے رہا ہوں اور میرا اتحادیوں کو اس لیجسلیشن کو سپورٹ کرنا پڑے گا۔ پھر یہ آپ چیک کریں، پھر امجد ایڈوکیٹ میرا صوبائی صدر صحیح کہہ رہے ہیں۔ ویسے تنقید ہوتا ہے کہ آپ اتنے دفعہ چیئرمین سے ملتے ہو، آپ زیادہ لوگوں کو ملا لیں۔ جب بھی وہ آتا تھا پہلے تو 3 سال دام سنتا تھا کہ مجھ سے تو آپ نے پیدل دورہ کروایا گلگت بلتستان کا، میں تو ہر تحصیل میں جا کے یہ وعدہ کر کے آیا ہوں، تو آپ نے حق ملکیت کا لیجسلیشن پاس کروانا ہے۔ اور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی پارلیمنٹری پارٹی کو شاباش دینا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے اسمبلی میں آپ سے ناانصافی ہوا، آپ کے پاس وہ سیٹس نہیں تھے، اکثریت نہیں تھے، مگر پالیٹکس از دی آرٹ آف دا پاسبل، اور آپ نے جو ہمیں کہتے تھے کہ یہ ممکن ہی نہیں، ہم نے وہ لیجسلیشن اب کر کے دکھایا، اور آپ کا قانون ساز اسمبلی سے حق ملکیت کا جو لیجسلیشن ہے جس میں 28,000 مربع کلومیٹرز کا اسکوائر کلومیٹرز کا زمین کا مالکانہ حقوق کا سوال ہے، یہ زمین پہلا ریاستی زمین تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا اس اسمبلی کا لیجسلیشن سے پہلے۔ اگر اب آپ کی وجہ سے، پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے، میرے ممبران اسمبلی کی وجہ سے امجد ایڈوکیٹ صاحب نے خود یہ لیجسلیشن اسمبلی میں پیش کیا، اور اب قانون کے مطابق وہ ریاست کا نہیں، آپ کا زمین ہے، وہ کامن لینڈ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اپنے وعدے پہ عمل درآمد نہیں کرتے، آپ ان کو یاد دلوائیں کہ ہم 3 نسلوں سے یہ سیاست کرتے آ رہے ہیں، اور 3 نسلوں سے یہ ہمارا ریکارڈ ہے۔ ہم اپنا زبان کے پکے ہوتے ہیں، وعدے کرتے ہیں تو وہ وعدے کر کے دکھاتے ہیں۔ جہاں تک قانون سازی کی بات ہے، یہ قانون سازی کے حد تک آپ کے پاس یہ حق ہے۔ اب رہتا کیا ہے؟ اس قانون سازی پہ میں عمل درآمد کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میرا حکومت نہیں ہوا، اگر میرا 3 کے 3 یہ خزر کے سیٹیں نہیں آتے، اگر میرا بلتستان سے، پورا گلگت ڈویژن سے، ڈیامر ڈویژن سے میں اتنا سیٹس نہیں لیتا، میں نے وزیر اعلیٰ بنانے میں کوئی رکاوٹ پیدا ہوا، تو میں جانتا ہوں، ابھی لکھ لے کہ چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، کوئی اور جماعت ہو، وہ ہمارا لیجسلیشن کو ایسے کاغذ کی ٹکڑا کی طرح پھاڑ دیں گے، اس پہ عمل درآمد نہیں کریں گے، اور یہ جو میرا وعدہ ہے وہ نامکمل رہے گا۔ اس الیکشن، پچھلے الیکشن سے مزید زیادہ ضرورت ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کے حکومت بنائیں، تاکہ یہ 28,000 اسکوائر کلومیٹرز کا جو زمین ہے، اور یہ 28,000 اسکوائر کلومیٹرز کا آپ کا زمین، گلگت بلتستان کا زمین، اب ریاست کا زمین نہیں رہا، وہ کامن لینڈ بن چکا ہے۔ اس کامن لینڈ کا اب 2 حصے ہیں، ایک حصہ قابل کاشت ہے اور ایک حصہ نان ایگریبل لینڈ ہے، مطلب ناقابل کاشت ہے۔
اور جو قابل کاشت زمین ہے وہ اب قابل تقسیم ہے، اور ہم نے وہ زمین اب آگے گلگت بلتستان کے عوام تک پہنچانا ہے۔ اس لیجسلیشن، میرا اور آپ کا حق ملکیت کا لیجسلیشن پہ اب عمل درآمد کا پہلو رہتا ہے۔ تو میں آپ سے اس لیے چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ حکومت گلگت بلتستان کے حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اکثریت چاہیے، جیالہ وزیر اعلیٰ چاہتا ہوں تاکہ میں آپ کا حق ملکیت دلوا سکوں، تاکہ میں آپ کو اس زمین کا مالک بنا سکوں۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور میں کسانوں کو زمین کا مالک بنایا۔ میں صوبہ سندھ میں ہمارے جو سیلاب ہوا تھا، سیلاب متاثرین کے لیے دنیا میں سب سے بڑا جو گھر بنانے والے منصوبہ ہے وہ صوبہ سندھ میں کر رہا ہوں، جس سے میں 20 لاکھ گھر بنا رہا ہوں۔ وہ 20 لاکھ گھر کا اور اس گھر کا زمین کا بھی جو مالکانہ حقوق ہے وہ ان گھر میں رہنے والے خواتین کو دلوا رہا ہوں۔ ان کا بینک اکاؤنٹس کھلے ہیں، ان بینک اکاؤنٹس میں وہ پیسہ جا رہے ہیں جن سے یہ گھر بن رہے ہیں۔ 20 لاکھ گھر، وہ اب وہ لوگ جو کچا گھر میں رہتے تھے ان کے لیے پکا گھر میں بنا رہا ہوں۔ 20 لاکھ ان کا مالکانہ حقوق بھی مل رہا ہے۔ اس منصوبے کے تحت 1 ملین جابز پیدا ہوئے ہیں سندھ میں، اور یہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے لینڈ ریفارمز کے بعد پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا لینڈ ٹرانسفر اگر اس وقت ہو رہا ہے تو صوبہ سندھ میں ہو رہا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں گلگت بلتستان کو حق ملکیت دلوا دوں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ لیجسلیشن جو ہم نے پاس کروایا، جو ہم نے پیش کروایا، اس پہ عمل درآمد کروں، اور اس کے لیے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ کی ساتھ کی ضرورت ہے۔ میرے لیے نہیں، اپنے لیے 7 جون کو تاریخی تعداد میں نکلے، حق حاکمیت کے لیے ووٹ دے، حق ملکیت کو ووٹ دے، تیر پہ تھپا لگا کے میرا حکومت بنے، تاکہ میں گلگت بلتستان میں بھی نہ صرف آپ کو زمینوں کا مالک حق ملکیت کے تحت بنا دوں، مگر یہاں بھی آپ قدرتی آفت سے متاثر ہوئے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ پچھلی دفعہ میں یہاں آیا تو اس کے بعد آپ کے ہاں بہت شدید نقصان ہوا ہے سیلاب کی وجہ سے، قدرتی آفت کی وجہ سے، اور میرا بھائی جلال صاحب بار بار اس مسئلے کے بارے میں مجھے بتاتا بھی رہا، اور میں چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں موقع ملے، جیسے میں نے سندھ پیپلز ہاؤسنگ کا انیشیٹو صوبہ سندھ میں کیا، اور جیسے میں صوبہ سندھ میں جن کا گھر کو نقصان ہوا ہے ان کو گھر بنا کے دے رہا ہوں، ویسے ہی میں غزر میں کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ دائین میں، ہتون میں اور دوسرے علاقے میں کافی نقصان ہوا ہے۔ نہ صرف ہم وہاں کے جو انفراسٹرکچر کا، روڈز کا، بریجز کا نقصان اس کو بھی پورا کروں گا، اور جس غریب کا گھر ٹوٹا انشاءاللہ تعالی ہم گلگت بلتستان پیپلز ہاؤسنگ انیشیٹو کے تحت اس طرف گلگت سے یہ منصوبہ انشاءاللہ غزر سے شروع ہوگا، اور ہم گلگت بلتستان ہاؤسنگ انیشیٹو جو گلگت بلتستان کی طرف، جو گلگت سائٹ پہ شروع ہوگا، وہ انشاءاللہ تعالی آپ کے ہاں سے ہم شروع کروانا چاہتے ہیں۔ تو حق حاکمیت، حق ملکیت کے ساتھ ساتھ تیسرا ہمارا وعدہ پچھلے الیکشن میں اور اب اس الیکشن میں حق روزگار کا وعدہ ہے۔ جہاں تک روزگار کی بات ہے، یہ بھی ہمارا پارٹی کا، ہمارا 3 نسلوں کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ملک بھر میں نوجوانوں کے لیے ملک میں اور ملک کے باہر بھی
इस मुल्क के नौजवानों के रोजगार के मौके पैदा किए। उसके बाद अगर किसी ने इस मुल्क में तारीखी नौकरियां दिलवाएं, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने। शहीद बीबी तो मशहूर थी कि बेनजीर आएगी रोजगार लाएगी। ये तो जो दूसरे जमातें हैं जो आजकल आपके मुकाबले कर रहे हैं, उन्होंने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पे केसेस बनाए कि आपने ये जुर्म किया, कैसे किया, आपने ये नौकरियां क्यों दी, तो गैर कानूनी है। तब नैब नहीं था, एहतसाब ब्यूरो था, जो भी था। तो आपको मालूम है शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का जवाब क्या थी कि अगर नौकरियां देना जुर्म है तो मैं ये जुर्म बार बार करूंगी। ये शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जवाब थी। और मुझे बहुत अफसोस होता है, इसलिए मैं खुद जानता हूं कि इस सूबा का पसमानदगी के बारे में, जिस मुश्किल में यहां के अवाम रहते हैं, बाकी पाकिस्तान को अंदाजा ही नहीं। और ये बहुत अफसोस की बात है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत जाने के बाद गिलगित बल्तिस्तान का किसी भी सूबाई हुकूमत ने नौकरियां दी नहीं, छीनी है। जो लोग मौजूद थे उनको बेरोजगार करवाए हैं। ये किस किस्म की सियासत है? पीपल्स पार्टी की सियासत, हम तो एक दूसरे से मुकाबले करते हैं कि कौन ज्यादा रोजगार के मौके पैदा कर सकते हैं, चाहे वो हुकूमत के सेक्टर में हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो मुल्क के बाहर हो। हम कैसे टेक्निकल एजुकेशन के थ्रू, स्किल्स के थ्रू हम कैसे अपने नौजवानों को रोजगार के मौके पैदा कर सकते हैं। ये दूसरे जमातें मुकाबला करते हैं कि हम कितने लोगों को बेरोजगार करवा सकते हैं। अभी नून लीग के आपने देखा है, उनका को मतलब इस्लामाबाद में हम उनके भागते पीछे उनके कि नहीं यार इनको बचा दे, इनको आप बेरोजगार ना कर देते, वरना वफाक के जो इदारे धर उनसे लोगों को बेरोजगार करवा रहे हैं। खान साहब का आपको हुकूमत याद होगा, यहां जो आपको टूरिज्म का अथॉरिटी है, किस बेदर्दी से उस टूरिज्म अथॉरिटी से लोगों को बेरोजगार करवाए। अगर इन्होंने बेरोजगार करवाए भी से तो उसका मतलब कि वैकेंसीज पैदा हुए होंगे ना वफाक के अथॉरिटीज में, सूबाई हुकूमत में, और वो उन वैकेंसीज को भी इन्होंने नहीं भरा है। ये बुनियादी फर्क है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और ये बाकी जो अमीर दोस्त जमातें हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रोजगार देती है, ये रोजगार छीनते हैं। इंशाअल्लाह ताला 7 जून को आप पीपल्स पार्टी का हुकूमत मुंतखब करवा दे। जो भी हमसे हो सकेगा, चाहे वो हुकूमत के सेक्टर में हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, हमारा हुकूमत का काम ही ये होगा कि अपने नौजवानों को, खासतौर पे हमारा बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के तरफ लेकर आए और रोजगार के मौके पैदा करे। मगर साथ साथ वो जो रोजगार के मौके हैं, हम चाहेंगे कि वो मेरिट पे हो। और ये बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल काम होता है कि कैसे ये जो रोजगार के अगर आपको मौका मिल रहा है रोजगार देने का, तो किसी को ये महसूस ना हो कि मैंने कोई पसंद नापसंद की, मैं किसी का हक, आप मुझे वो दे या ना दे, मैं कभी किसी का रोजगार का हक नहीं मानना चाहूंगा। तो मैं एक बलोचिस्तान में सीएम बलोचिस्तान से ये बात की, वहां कह रहे हैं कि ये इंट्रोड्यूस करेंगे कि एक नया टेक्नोलॉजी है अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और वो अब नया टेक्नोलॉजी के जरिए अपने इम्तिहान भी देंगे और अपने ये एम्प्लॉयमेंट भी करेंगे। मतलब कि अगर आप कोई टेस्ट, हमारे लिए एक इम्तिहान होता है, ये जो टेस्ट आपको करना पड़ता है, और वो टेस्ट, ये इम्तिहान जो नौजवानों ने सिट होना है, अगर वो पहले से लीक हो जाता है या उनको पता होता है, जिन्होंने मेहनत किया उनके लिए ये बहुत नाइंसाफी है। तब अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करेंगे तो उसी वक्त वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप हॉल में बैठे होंगे, उसी वक्त सबके सामने अपना टेस्ट पेपर आएगा। वो टेस्ट पेपर हर किसी के लिए अलग अलग होगा, उसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। वो उसी वक्त वो टेस्ट मुकम्मल करके वो जब कंप्लीट करेंगे, उसी वक्त उनको बताया जाएगा कि ये आपका ग्रेड है। और जब रोजगार
تقسیم کرنے کے وقت ہوگا اس میں بھی ہم اسی ماڈرن ٹیکنالوجی کے تحت انشور کرے گا کہ یہ میرٹ کے مطابق جو گلگت بلتستان کے علاقہ ہے، سب سے پڑھا لکھا پاکستان میں اگر کوئی علاقہ ہے وہ آپ کا علاقہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف روزگار کے مواقع دیں گے، یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سلسلہ ہے میں بلوچستان سے شروع کر رہا ہوں، وہ کامیاب ہوا تو میں سندھ میں لے کر آؤں گا، سندھ میں کامیاب ہوا انشاءاللہ تعالی آپ 7 جون کو پاکستان پیپلز پارٹی کو منتخب کروائیں گے تو ہم نہ صرف آپ کو حق روزگار دلوائیں گے، مگر وہ حق روزگار جو ہے وہ میرٹ کے بنیاد پہ ہوگا، وہ آپ کا حق ہوگا، اور آپ اپنا حق انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو دلوائیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ واحد جماعت ہے جو ان وعدوں پہ عمل درآمد کر سکتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جن کے پاس کوئی منشور ہو۔ آپ کے سامنے بہت سیاسی جماعتیں آئے ہیں، ان کے منشور کیا ہے؟ ان کے منشور میں کوئی نہ نظریہ ہے نہ سیاست ہے، وہ زبردستی آپ پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں ان کے اپنے مفاد کے لیے۔ میں آپ کے ساتھ مل کے حکومت کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں آپ کے مسائل حل کر سکتا ہوں، میں قائد عوام و شہید بی بی کے نام مکمل مشن کو مکمل کر سکوں، اور اس میں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کی، پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت بڑا کامیابی ہے، جس کے ذریعے پورے پاکستان میں پاکستان کے غریب ترین پسماندہ ترین علاقے تک یہ مالی مدد اب مل رہا ہے۔ ہمارا انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ نیا بجٹ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا اضافہ تو ہوگا، لیکن آگے جا کے جیسے جلال بھائی نے اپنے تقریر میں کہا کہ ہم نے گلگت بلتستان کو ہارڈ ایریا ڈکلیئر کر کے جو یہاں کے عوام ہیں، جو یہاں کے لوگ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مستعفی ہو سکتے ہیں، ان کا تعداد میں اضافہ اس طریقے سے بھی ہم کرنا چاہتے ہیں۔